السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نیکی کے ثمرات کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس میں پھر ارکان اسلام، ارکان ایمان۔ تو ارکان ایمان کے بارے میں جو پہلا سلسلہ تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس سلسلے میں پھر آگے چل کے اس میں آئے تھے وجود باری تعالیٰ۔ وجود باری تعالیٰ پر دلائل تھے عقلی، نقلی، شرعی، فطری، وہ الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ اب اس میں ہے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں گمراہ لوگ، وجود باری تعالیٰ میں گمراہ لوگ۔ اب یہ بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں جو گمراہ لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، وہ کون لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہیں بگ بینگ تھیوری کے علمبردار، جو کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا تھا، اس تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا بیان کیا جائے گا۔ اس نظریے کے حامل لوگوں کا خیال ہے کہ آج سے ہزارہا سال پہلے اس دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی۔ کائنات کو اس انداز سے چلانے اور اس میں مختلف مخلوقات کو بسانے کی پہلے سے کوئی تدبیر، منصوبہ بندی اور پلاننگ نہ تھی، بلکہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جس کے بطن سے کائنات اور مخلوقات کا یہ وسیع سلسلہ چل نکلا اور چلتا جا رہا ہے۔ ایک سلیم العقل انسان اس نظریے کا محض تصور اپنے ذہن میں لائے اور اس کی بنیادوں پر غور کرے تو اس کے سامنے اس نظریے کی سطحیت اور کھوکھلا پن خود بخود واضح ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ کائنات کے وسیع اور عریض نظام پر بھی نگاہ ڈالیں تو یہ نظریہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ کائنات کی بناوٹ اور سجاوٹ، اس کی موزونیت و یکسانیت، اس کی خوبصورتی اور دلکشی، اور اس سے بڑھ کر مضبوط، محکم اور اٹل قوانین کے تحت اس کے نظام کا مسلسل چلتے رہنا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ سب کسی بڑے دھماکے یا اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کسی خالق و صانع کی کاریگری اور حسن تخلیق کا شاہکار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس کائنات کا وجود بگ بینگ کا نتیجہ ہے، تو پھر بھی ہمارے مشاہدات کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ دنیا میں جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سال ہر سال کی محنت سے بنائی جانے والی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، افراد کے خاکی اجسام کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اور جو کچھ ان دھماکوں کی زد میں آتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہمیں کوئی کہے کہ فلاں جگہ دھماکہ ہوا اور وہاں تباہی و بربادی ہونے کے بجائے بڑی بڑی عمارتیں، فیکٹریاں اور باغات مارد وجود میں آ گئے، تو آپ یہ بات کہنے والے کو پاگل کہیں گے، کیونکہ اس کا یہ دعویٰ آپ کے مشاہدات کے برعکس ہے۔ اگر حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا ہو تو پھر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ دھماکہ ایک منفرد و غیر معمولی دھماکہ ہے، اور ضرور اس کے پیچھے کسی مافوق الفطرت ہستی کا ہاتھ ہے۔ چنانچہ سائنس نے ہمیں بگ بینگ کے متعلق یہی بتایا ہے کہ یہ دھماکہ ایک ایسا دھماکہ تھا جس کے نتیجے میں بڑی بڑی کہکشائیں، ستارے، سیارے وجود میں آ گئے، اور یہ سب زبردست نظم و ضبط کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں خلا میں گھوم رہے ہیں۔ چنانچہ یہ دھماکہ ظاہر کرتا ہے کہ اس غیر معمولی دھماکے کے پیچھے ایک مافوق الفطرت ہستی کا دست قدرت ہے جسے ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ تقریر سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ بگ بینگ تھیوری کی سائنسی بنیادیں انتہائی سطحی اور کھوکھلی ہیں، جنہیں ثابت کرنا اور پھر امور کائنات پر ان کو منطبق کرنا ایک ناممکن العمل امر ہے۔ اگر بگ بینگ تھیوری کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ سوال اپنی جگہ برقرار رہتا ہے کہ اس دھماکے کے پیچھے کون سی قوت کار فرما تھی۔ اس سوال کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس خدا نہیں، جبکہ قرآن نے کائنات کی ابتدا اور تخلیق کے ارض و سما کا تذکرہ کیا ہے،
تو اسے اتفاقی اور ناگہانی حادثہ قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ کی قدرت اور خلاقی کے ایک عظیم شاہکار کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ ارشاد ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 ہے۔ اور کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھا کہ سارے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ لہذا اللہ کی قدرت اور کاریگر کا اقرار کیے بغیر بگ بینگ تھیوری ایک دعویٰ ہے، محض ایک دعویٰ ہے۔ نمبر 2، دہریے اور ملحدین۔ ان کا خیال ہے کہ کائنات کا یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور نہ ہی مخلوقات کا کوئی خالق ہے جو ان کو عدم سے وجود اور وجود سے عدم میں لاتا ہو، بلکہ ہماری موت اور ہلاکت کا ذمہ دار صرف دہر ہے، زمانہ ہے۔ اسی نسبت سے انہیں دہریہ کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے ان کی اس بات کو نقل کیا ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُونَ إِلَّا الدَّهْرُ۔ اور انہوں نے کہا ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، ہم یہیں جیتے اور مرتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ خیال باطل نقل کرنے کے بعد اگلے ہی جملے میں ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، وہ محض گمان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں بھی اس نظریہ کی غلطی کو آشکارا کیا گیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیاد الامر اقلب اللیل والنہار۔ بخاری کتاب التفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی اس کی طرف افعال کی نسبت کر کے اسے برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں، میں خود زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، رات دن بھی میں ہی پھیرتا ہوں۔ ماہرین علم طبیعیات، ان کا خیال ہے یہ نمبر 3 ہے جو گمراہ لوگ ہیں جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ماہرین علم طبیعیات ہیں۔ ان کا خیال ہے نیچر، ان کا خیال ہے نیچر ہر شے کی خالق ہے اور اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، اسی نے نباتات، جمادات اور حیوانات کو تخلیق کیا ہے، مگر اس نیچر کی اپنی حقیقت یہ ہے کہ وہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی ہے۔ اس گروہ کی رائے سے اتفاق کرنا اس لیے مشکل ہے کہ عقل سوال اٹھاتی ہے کہ یہ نیچر آخر کیا چیز ہے، خالق ہے یا مخلوق، عاقل ہے یا غیر عاقل، اس نے اپنے آپ کو کیسے پیدا کر لیا؟ بالفرض اگر اس نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے تو پھر یہ ناممکن ہے کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں خالق بھی ہو اور مخلوق بھی۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اور جس نیچر کے سر تمام ایجادات کا سہرا باندھتے ہیں اور وہ خود اندھی، بہری اور گونگی ہے، احساسات و جذبات سے آری ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسی مخلوق کو پیدا کر دے جو دیکھتی، سنتی اور بولتی ہو، خوشی اور غم کے احساسات کو اپنے اندر محسوس کرتی ہو، جس کا اپنا دامن خالی ہو، وہ کسی کو کچھ کیا عطا کر سکتا ہے؟ یہ 3 طبقات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے بیان میں اللہ کی ربوبیت کا بیان ہوگا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا سلسلہ چل رہا ہے، 6 ارکان ہے، پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے سلسلے کی یہ باتیں چل رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان اب یہ بیان کیا جائے گا۔ پہلے تھا اللہ تعالیٰ کے وجود پر، وجود باری تعالیٰ پر، اس کے دلائل تھے، اب اللہ کی ربوبیت بیان کی جائے گی۔ آئندہ جو درس ہوگا اس میں اللہ کی ربوبیت پر ایمان یہ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔